شاید میں نے یہ سمجھا تھا انہو کان حوبن کبیرہ تک ہم نے پڑھ لیا، تو واپس پڑھ بھی لیا تو میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ، لا تأکلوا مت کھاؤ۔ پہلے معنی بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد لفظوں کی طرف آتے ہیں۔ اموالہم، ان کا مال یعنی یہ یتیموں کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ہم ضمیر کا مرجع جو ہوگا یہ پیچھے یتیم ہوگا، یتامہ، یتیم کی جمع ہے۔ الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ، مطلب مکس کر کے مت کھاؤ۔ انہو کانا، بے شک وہ تھا، کانا کا معنی تھا ہے، لیکن بہت سی دفعہ ہم اس کو حال کا معنی لیتے ہیں کہ ہے، وہ ہے، حوبن گناہ، کبیرہ بڑا، بے شک کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی مکس کر کے آپ کھاتے ہو۔ جی جی آئیے، آ جائیں آ جائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، مطلب یتیم گھر میں ہے اور مال کے ملانے کا اگر تمہیں خوف ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم، اصل میں یہ ہے ان لا، کہ تم نہیں کر سکو گے انصاف، فی الیتامہ، یتیموں میں، فنکحوا، تو نکاح کر لو، مطلب اگر عورتیں ہیں تو نکاح کر لو، ما طاب لکم، تو نکاح کر لو جو آپ کے لیے پاک ہو، تمہارے لیے، من النساء، عورتوں سے، مثنی، دو، وثلاثہ، تین، ورباع، اچھا یہ اصل میں ہے دو دو، جیسے ہم کہتے ہیں نا دو دو، ورنہ مثنی نہیں ہوتا، اثنان ہوتا ہے نا، اثنین، تو مثنی کا مطلب دو دو، ثلاثہ، ثلاثہ تین، ثلاثہ تین تین، اور رباع، اربعہ چار، رباع چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، یہ وہی اللہ، وہی ان ہے اور لا ہے، تو ایک، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ او ما ملکت، یا مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یمین، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، یمین، یمین کہتے ہیں دائیں کو، اور اس کی جمع ہے ایمان، جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، اس کا مطلب مالک ہوئے مطلب یہاں پر کنیز، یعنی مطلب جس کے تم مالک ہوئے، دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہوئے، یعنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا کنیز کے لیے، یا غلاموں کے لیے بھی استعمال ہوا، کنیزوں یعنی عورتوں مرد دونوں کے لیے استعمال ہوا، ٹھیک ہے نا۔ ایمانکم، تمہارے ہاتھ مالک ہوئے، تو کون ہے؟ کنیز، یعنی یا پھر یا تم ایک عورت سے نکاح کر لو یا پھر کنیز سے۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ، یہ کم ہے، ادنا معنی کم، یا زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ تعولو، کہ تم نا انصافی نہیں کرو گے۔ اچھا اب معنی تو بالکل واضح ہے، خیر کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم یتیموں کے درمیان میں، میرے خیال میں اس کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہوں گے آپ، کہ ان کے مال کی بہت دیکھ بھال کریں، بہت دیکھ بھال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کبھی مال مکس کرنے کی بات آئے تو وہاں پر آپ لاپرواہی سے کام لیں۔ بلکہ میں تو یہ کرتا رہتا ہوں، کبھی بھی وہ چندے کی بات ہو، وہ طلبہ کی بات ہو، وہ کبھی محلے میں ہم نے کبھی کوئی کام کیا تو مل کر پیسے جمع کر لیے، تو وہ ایک پیپر اوپر لگا دیتا ہوں اور اسٹپلر لگا دیتا ہوں تاکہ وہ پیسے بھی مکس نہ ہوں، یعنی وہ پیسے جو ہے نا وہ بھی مکس نہ ہوں، اگر یعنی وہ جو 100 ہے وہ 100 بھی وہی رہے، تو اس میں اوپر پیپر لگا کے مطلب اوپر لکھ دیا، تو کسی جگہ اس کو رکھ دیا، تو بعد میں کیا ہوتا ہے، اگر میں نہ ہوں انسان ہے، تو بعد میں کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ مکس ہو گئے۔ آپ کے پاس ریکارڈ ایسا ہونا چاہیے، بالکل، اور روپے بھی شروع سے، کبھی بھی پیسوں کے معاملات میں آدمی کو جو ہے نا وہ مال کے معاملات میں کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے،
واضح ہے نا؟ تو اگر آپ کا دامن صاف ہوگا نا اس طرح کے معاملات میں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے لیے آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے یہ کیا اور وہ کیا۔ ہمیشہ یہ عادت ہونی چاہیے، ہمیشہ ہی۔ اسی طریقے سے آپ کی پارٹی بھی، جب پارٹی ہوتی ہے نا اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہاتھ ہلکا کر رکھتے ہیں جب مل کے پارٹی کرتے ہیں نا، اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ خیر مسئلہ نہیں ہوتا اس میں، ویسے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان بھی فرمایا کہ تم مل کر کھاؤ، تم اکیلے کھاؤ، مل کر کھاؤ بھی کوئی بات نہیں اس میں۔ جب مل کر کھا رہے ہیں، کوئی زیادہ کھا رہا ہے کوئی کم کھا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ صحابہ شروع میں اس میں جب یہ باتیں آئی نا حدیث سے، تو صحابہ خوف زدہ ہو گئے۔ اب یہ مل کر کھانے کا مطلب کوئی زیادہ کھائے گا کوئی کم کھائے گا تو اب تو گناہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا، سورۃ النور میں پوری آیتیں ہیں، یعنی بڑے آداب ہیں، معاشرتی آداب ہیں سورۃ النور میں۔ میں جب یہ کہتا ہوں نا اسٹوڈنٹس کو، جب آپ آیتوں کے بارے میں یا تفسیر بتائیں تو سورۃ النور سکھائیں، اور حضرت عائشہ کی بھی ہے کہ آپ بچیوں کو سورۃ النور سکھائیں، اور سورۃ المائدہ مردوں کو۔ تو سورۃ النور میں بچیوں کے پردے کے احکام، گھر کے اندر رہنے کے آداب، گھر کے اندر آنے کی اجازت، سلام کرنے کے احکام، تو اس کے اندر یہ سارے احکام موجود ہیں۔ تو بہرحال اب لفظوں کی طرف آئیے۔ ہاں اگر مطلب اگر ایسی بات ہو کہ آپ کو کوئی خطرہ ہو انصاف نہ ہوگا تو پھر آپ نکاح کر لو، لیکن نکاح آپ 1 بھی 2 بھی 3 بھی 4 بھی، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ اگر تم انصاف کر سکو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایک ہی کافی، یہ بھی ہے۔ تو چونکہ ہم ابھی کوئی فقہ پڑھ نہیں رہے کہ میں آپ کو ان آیتوں کی طرف لے جاؤں، ابھی ہم تھوڑا ویسے بھی آپ 10 منٹ لیٹ آئے، تو اگلی دفعہ آپ کوشش کریں گے کہ ٹائم پہ آ جائیں گے۔ میری بڑی کلاس ہے تو میں 12 منٹ تقریباً یا 10 منٹ پہلے جو ہے نا وہ آف کر دیتا ہوں حاضری کے لیے۔ تو ایسا نہیں، بھول جاتا ہے انسان، خود بھی مصروف ہوتا ہے پڑھانے میں، ایسا رہتا ہے تو بات بتا دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ٹیچر برا مان رہا ہو تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں۔ کسی طالب علم میں کہہ دیا نا کہ سر وہ ٹائم ہو گیا تو بہت غصہ کر جاتے ہیں، تو کبھی ایسی بات ہو تو وہاں پر کچھ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو بہرحال لا تاکلو، یہ واو تو حرف ہے نا، اور لا تاکلو یہ معنی سے آپ کو لگ رہا ہے نا کیا ہوگا؟ ہاں، اکلا یاکلو فعل ہے نا، اور یہ ہوگا، ایک تو باب ہے ناصر ینصر، اکلا، ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ لفظ اس پہ بات کی تھی، اکلا یاکلو، ناصارہ۔ اچھا ابھی مطلب یہ بہت ساری جگہوں پر چونکہ یاکلو بھی آیا ہے، تاکلو بھی آیا ہے، یاکلو بھی آیا ہے، تو لام کے اوپر پیش ہے ینصرو، ینصرو، اکلا، فعلا، ناصارہ، ینصرو۔ اچھا تم مت کھاؤ، تو یہ ہے تو فعل مضارع نا اصل میں، ایسا ہے نا؟ کیسے پتا چلا فعل مضارع ہے؟ تے سے پتا چلا، اور لا بھی فعل مضارع پر آتا ہے۔ اچھا اب یہ بات ہوگی کہ لا، ہم کہتے ہیں نا لا تنصر، اس کے بعد کیا ہے؟ لا تنصرو، لا تنصرو، یہاں پر پیش آتا ہے، یہاں پر پیش آتا ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں لم ینصر لم ینصر، لا ینصرو لا ینصر، یہاں پیش آتا ہے، ایسا ہے نا؟ جب پیش آتا ہے تو آگے نون بھی رہتا ہے، لا ینصرو ینصرانی، ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جب نہیں کا آتا ہے نا، نہیں کا روکنے کا آرڈر آتا ہے تو وہاں پر ہم نون گر جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے، صحیح؟ یہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ لا تاکلو، مجھے یہ یاد دلائیں گی رمشا، آپ یاد دلا دیجئے گا، یہ جہاں پر یعنی فعل مضارع کے لم آتا ہے، بلکہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا، یاد ہے نا؟ لم آتا ہے تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جزم آتی ہے، لم یاکل، اس نے نہیں کھایا، اور جب جمع ہوگا تو کیا ہوگا؟ نون گرے گا، ایسا ہے نا؟ ہاں، لم یاکلا، اب دیکھیں نون گرا، یاکلانے، اور جمع میں بھی نون گرے گا لم جب آتا ہے۔ اور کیا ہے اس کے علاوہ جب لن آتا ہے تو تب آخر میں زبر آتا ہے، لیکن تثنیہ اور جمع میں پھر نون گرتا ہے، لن یاکلا، ایسے ہے نا؟ اور جمع تثنیہ میں کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا اعرابی، لن یاکلا، اور جمع میں بھی گر جائے گا، یاد ہے نا؟ اچھا اس کے علاوہ اور کیا لفظ ہے؟ یہ لا نہیں والا، لا تاکل، تم مت کھاؤ،
لا تاکل یہ جزم ہے آخر میں، اور جب تثنیہ اور جمع ہوگا تو کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا۔ ایک لمحہ بھی ہے، لمحہ کا مطلب بھی نہیں کا ہے، لیکن اس کا معنی ساتھ تھوڑا سا مختلف بھی ہے۔ تو یہ فعل ہے مضارع ہے اور نون گر گیا یہاں سے، کیوں گرا ہے؟ لا کی وجہ سے، لا نہیں کا ہے۔ لا کیا ہے؟ تو یہ جمع مذکر مخاطب ہے، تم مت کھاؤ، واضح ہے نا؟ کیا ہے؟ جمع مذکر مخاطب کا ہے، تم مت کھاؤ۔ بات واضح ہو گئی؟ تو واو اس کے اندر کیا ہوگا؟ واو ضمیر ہے۔ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع متصل کی، اس لیے کہ دیکھیں یہ جو سبجیکٹ ہے نا وہ یہ واو ہے، تم مت کھاؤ، تم کھاؤ۔ واو ضمیر مرفوع متصل کی، یہ سبجیکٹیو ہے، واضح ہے؟ اچھا یہ الف تو جمع کے اینڈ میں آتا ہے، بالکل ایسے ہے۔ اب بات بالکل واضح ہو گئی، یہ دیکھیے یہ تھا تاکلون، یہ لا کی وجہ سے جو ہے نا یہ نون گر گیا ہے۔ تم مت کھاؤ، کیا مت کھاؤ؟ اموال، تو یہ ہے مفعول آبجیکٹ، اس لیے منصوب بھی ہے، اموالہم، لام کی زبر اس لیے مفعول ہے نا، پڑھا نا سر عرفان نے بتایا آپ کو مفعول منصوب ہوتا ہے مطلب زبر آتا ہے، تو یہ مفعول ہے۔ تم مت کھاؤ مال ان کا۔ اچھا اب ہم اور ان کا، اموال یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع کون سی؟ جمع مکسر ہے، مال کی جمع ہے نا۔ اور ہم ان کا مال، اس لفظ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ضمیر کا لفظوں کے ساتھ اضافت ہے، مضاف مضاف الیہ، ترکیب اضافی بھی کہیں، مضاف مضاف الیہ ہے۔ اچھا اب یہ جو ضمیر ہوگی تو کیا ہوگی؟ ضمیر، اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ مجرور متصل، جمع مذکر غائب، تھرڈ پرسن کی ہے نا مجرور۔ اس کا مرجع کیا ہوگا؟ یعنی اس سے ان کا مال، ان کا وہ کون ہے؟ یتیم، تو اس کا مرجع ہوگا یتیم، یتامہ، بالکل جمع ہے نا تو یتامہ ہوگا۔ ہاں ضمیر مجرور متصل ہے بالکل، جو ہم ضمیر ہے اموالہم، یہ ہم ضمیر مجرور متصل، کیونکہ جو ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے وہ مجرور متصل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھے بتائیں، ہم یہ ساری آیتیں نہیں پڑھ رہے، ہم تھوڑا پڑھیں گے لیکن آپ کو بات سمجھ میں آئے، واضح ہے؟ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو کلاس ہمیں جلدی نہیں ہے، ہمیں جو چیزیں پڑھنی ہیں تھوڑی پڑھنی ہے لیکن سمجھ کے پڑھیں۔ جی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا چونکہ زیادہ لوگ خاموش رہتے ہیں تو اس لیے ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں۔ اور ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ جو چیزیں میں نے پچھلے سیمسٹر میں پڑھائی تھی اس کو بھی یاد رکھیں، اور جو سر عرفان ابھی پڑھا رہے ہیں پچھلے سیمسٹر میں پڑھائی ان کو بھی یاد رکھیں، چونکہ یہ ساری چیزیں مل کے ہی بنیں گی، جو بھی ہم گرامر بنا رہے ہیں سارا مل کر بنے گا۔ تم مت کھاؤ ان کا مال، الا کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور حرف جر جس لفظ پہ آتا ہے وہ جو بعد میں لفظ ہوتا ہے اس پر کیا آتا ہے؟ پھر زیر آتی ہے، بالکل، اور اس کو کہتے ہیں مجرور۔ تو یہ ہے مجرور، اور یہ بھی جمع ہے اور وہ بھی جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ کم، اب تمہارا مال، آپس میں کیا تعلق ہے اس کا؟ اضافت کا ہے، ہم اپنا کہہ رہے ہیں یعنی اصل میں تمہارا مال، اپنا مال۔ اچھا کم ضمیر مجرور متصل ہو گئی، اور جمع مذکر حاضر، سیکنڈ پرسن، جمع مذکر کیا سیکنڈ پرسن، اور اس کا مرجع ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کا مرجع ہوگا نہیں ہوگا، کیوں؟ ہاں حاضر ہے، حاضر کا مرجع نہیں ہوگا، سیکنڈ، فرسٹ اور سیکنڈ کا مرجع نہیں ہوتا، تھرڈ پرسن کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا نا۔ شبہ کب ہوتا ہے؟ شک کب ہوتا ہے؟ جب تھرڈ، مطلب یہ کون؟ اچھا یہ مضاف الیہ تھی تو اس لیے یہ مجرور ہو گیا۔ اب انا کیا تھا؟ انا حرف مشبہ بالفعل،
اور حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر لگتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب متصل. ماشاء اللہ. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انا کا اسم بنتی ہے. یاد ہے نا؟ بتایا تھا آپ کو. آپ لوگوں نے کسی میں سے، آپ میں سے کسی نے بتایا تھا انا کا اسم ہوتی ہے. اور یہ لوٹے گی کیا؟ کہاں؟ وہ بہت بڑا گناہ ہے کھانا. جی بالکل، غلام حسین بالکل ٹھیک پہنچے. غلام حسین نہیں، کیا تھا؟ شاہ حسین. اصل میں ہوتا غلام ہے نا، تو اب یہ شاہ بن گئے، تو اس میں اصل میں اضافت جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہاں وہ کنفیوز کرنے والی ہے. اصل میں یہ ہوگا حسین شاہ، تو انہوں نے اس کو الٹا کر دیا تھا. ایسا تھا نا کہ والدین نے نام ہی ایسا رکھا تھا. اچھا چلے اللہ، تو سید ہوں گے آپ. اچھا سید نہیں، چلیں کوئی بات نہیں. انہو، لیکن نام تو سید ہی ہے. انہو، ہو جو ہے نا اس کا مرجع ہے عقل، کھانا. وہ جو کھانے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کہ تم مت کھاؤ، یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ مت ملاؤ، وہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ بہت بڑا گناہ کیا ہوگا؟ وہ کھانا. کیونکہ اگر یہ مال کی بات ہوتی تو مال تو گناہ نہیں ہے نا. اصل گناہ جو ہے وہ ہے کھانا. یہاں لفظ نہیں ہے، لیکن وہ یہ جو لفظ ہے نا اس کا جو مصدر ہے وہ ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ. تو یہ جب اسائنمنٹ کرتے ہوئے پھر مرجع بھی لکھنا ہوگا؟ ہاں مرجع ضرور اس لیے لکھتے ہیں، صرف تھرڈ پرسن کی ضمیر کا مرجع ہے، یاد رکھیں. اور مرجع لکھنے کا مطلب یہ ہے، ابھی جیسے اگر ہم نہیں بتاتے، اگر بالفرض نہیں بتائے نا، چھوڑ دیں، تو آپ کو ٹھیک معنی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ سوچیں گے کہ وہ کیا، اس پہ غور کریں. وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیا مال بڑا گناہ ہے، کیا یتیم بڑا گناہ ہے، کیا گناہ کیا ہے؟ تو اب آپ کی شاید وہ توجہ نہ جائے، تو اس لیے جو ضمیریں ہیں نا اس میں توجہ جائے گی. اچھا اگر مال ہوتا تو وہ تو جمع ہے، اور یہ تو ہے واحد. اگر بالفرض کوئی اور لفظ ہوگا، یتیم ہوگا، کچھ اور ہوگا، تو وہ تو جمع ہے. تو اب یہ مطلب کہ یہاں پر ایک لفظ ہے، لیکن وہ آپ کو ویسے غور کرنے سے سمجھ میں آ جائے گی بات، ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گی. کانا کیا ہوگا؟ یہ فعل ناقص ہے، ہم نے بات کی تھی فعل ناقص. فعل ناقص اور عام فعل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ناقص کے مقابلے میں ہوتا ہے تام. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ اس کو فاعل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسم کی ضرورت ہوتی ہے. اور مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، خبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو تام ہوتا ہے نا، یہ جو فاعل ہیں ان کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اسم نہیں کہتے اس میں. بتایا تھا. اچھا دیکھیں، یہ جو فعل ہے نا یہ ہے تام. باقی جو فعل ہے نا عام طور پر فعل تام ہوتے ہیں. یہ تام لکھا نا میں نے. فعل تام کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور متعدی ہوگا تو مفعول کی. فعل ناقص کو فاعل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور خبر کی، مفعول نہیں. خبر کو. اور باقی ویسے جو فاعل بنتا ہے نا عام، اس میں فاعل بنتا ہے نا، یہ جو لفظ بھی فاعل بنے گا اس میں تام میں، وہ ہم اس کو کہیں گے اس کا اسم ہے. اچھا ہاں تام، باقی فعل جتنے ہیں وہ تام ہے نا، یہ سارے ناقص کے مقابلے میں تام ہے. اچھا اب ذرا دیکھیے کہ یہ ہے کانا، وہ تھا، وہ ہے. ابھی تو ہم ہے کا معنی کر رہے ہیں. وہ تو اس کے اندر ضمیر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، ضمیر ہوگی. ہر فعل کے اندر فاعل تو ہوتا ہے نا، لیکن اس میں ہم اس کو اسم کہیں گے، اس کو فاعل نہیں کہیں گے. ایک ضمیر ہوگی. وہ کیا؟ وہ مال، وہ کھانا جس کی بات ہم نے یہاں پر کی تھی، وہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے، تو یہاں پر ایک ضمیر ہے، اور وہی اس کا جو ہے نا وہ عقل ہے. عقل، تو اس کو ہم اسم کہتے ہیں. کانا کا اسم ہے، فاعل نہیں. اب نہیں آئی سمجھ؟ ہاں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن یہ کام چونکہ یہ سر عرفان کا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا بھی کام ساتھ لے کے جاؤں آپ کے لیے. اور اگلے سمسٹر میں جب آپ یہ چیزیں سن چکے ہوں گے نا کافی،
اگر آپ نے پورے طریقے سے ہو سکتا ہے ساری باتیں نہ سمجھی ہوں، اگلے سمسٹر میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہ سارا کام ہم اگلے سمسٹر میں سے زیادہ کرواتے ہیں، خیر یہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ باتیں آپ کو سمجھنی چاہیے۔ واضح ہے نا؟ یہ باتیں ابھی سے سمجھنی چاہیے، یعنی پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں تو پہلے کسی نے بتایا ہی نہیں، یہ کہیں گے۔ اچھا لیکن کانا کا ہوبن، ہوب کیا ہوگا؟ ہوبن اسم ہے، خیر اسم نکرہ ہے، صفت یہ ہے، یہ کبیرن بڑا صفت ہے اس کی، یہ خوب گناہ، یہ موصوف ہے۔ اور ساتھ ساتھ لقمان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کانا کی خبر بھی ہے، یہ کانا کی خبر بھی ہے، کانا کو مفعول نہیں چاہیے، ہم نے کہا نا فعل ناقص ہے، اس کو خبر چاہیے۔ یہ بتایا سر عرفان نے؟ نہیں بتایا لقمان؟ ابھی نہیں، کانا نہیں پڑھا، چلیں آئے گا ابھی۔ تو بہرحال خوبن کیا ہے؟ موصوف ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، نکرہ ہے۔ یہ تو سمجھ میں آیا نا؟ بس صحیح، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نکرہ ہے اور موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، دونوں واحد ہیں، جمع نہیں۔ ہاں یہ خوبن کبیر موصوف صفت مل کے خبر بنتی ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہاں وہ بڑا گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کھانا، یہ کانا کی خبر ہے، کانا کی جو خبر ہوتی ہے نا وہ نسب میں آتی ہے۔ نہیں بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ ابھی پڑھیں گے آپ، بہت ساری چیزیں، 12-15 چیزیں ہیں جو زبر میں آتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد آگے آئیے، ہاں انا کا اسم یہ ہے، اچھا کانا کا اسم یہ ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، یہ کانا کی خبر ہے، اور یہ سارے مل کر بنیں گے انا کی خبر، جی مل کر سارے۔ اب انا سب کو منسوب نہیں کرتا، انا نے صرف یہ ہے، یہ انا کا اسم ہے۔ ابھی چونکہ آپ پڑھیں گے تو پھر باتیں سمجھ میں آئیں گی، ابھی کنفیوز زیادہ ہو جائیں گے بچے، اصل میں بات تھوڑی یہاں مشکل ہے۔ ہاں یہ سر عرفان پڑھا رہے ہیں نا؟ پڑھائیں گے ابھی، آپ پڑھائیں گے، آپ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی فی الحال آپ یہ چیزیں ساری نہیں سمجھیں گے۔ اچھا آگے جائیے، آئیے، وَإِنْ خِفْتُمْ، واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے، اور ان کیا ہوتا ہے؟ ان شرطیہ، اگر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرطیہ۔ یہ ان بھی ہے، ہاں اگر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرطیہ۔ اسی طریقے سے لو بھی پڑھا ہم نے، لو بھی آتا ہے، ان، اگر تمہیں خوف ہو تو خفتم کیا ہوگا؟ یہی لفظ تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہی لفظ بتایا تھا، خافا، ہم نے کہا تھا خافا اس کا ماضی ہے۔ ابھی پڑھیں گے ہم، ابھی بھی آپ کو معطل والا نہیں پڑھاؤں گا، ورنہ اسٹوڈنٹس کو معطل والے صیغے بھی پڑھاتا ہوں، لیکن اگر اگلا سمسٹر ہوتا تو پھر معطل والے پڑھاتے آپ کو۔ خافا، خافا، خافو، ضربا، ضربا، ضربو، اور پھر اس کے بعد خافت، خافتا، خفنا۔ اب یہاں پر خفتا تم ڈر گئے، نمتا تم سو گئے، بیعتا تم نے بیچا، قلتا یعنی یہ حرف علت جو ہے نا وہ گرا ہے، اب حرف علت گرا، یہ خافا ہے نا، دیکھیں آپ، یہ ہے جی یہ خافا، یہ آگے چل کر جب یہ تے لگے گی نا اس کے ساتھ، تو یہ دیکھیں یہ تے لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی یہ خافت یہاں پر تو یہ مؤنث والا ٹھیک ہے، لیکن تے مخاطب والی لگتی ہے تو یہ پڑھا نہیں جا سکتا، تے جو مؤنث والی لگتی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خفتا، اور یہ الف یہ گر گیا، اور جمع ہو جائے گا خفتم، یہ وہی خفتم، ہاں خفتا، خفتما، خفتم، واو ہے نا بیچ میں، یہ ہے نا الف، یہ الف اصل میں واو ہے،
جیسے قالا ہے نا اس طرح سے. اچھا اب یہ تم یہ ضمیر ہوگی, یہ ضمیر ہوگی. ضربتم کون سی ضمیر ہوگی؟ یہ مرفوع متصل, ٹھیک ہے نا. ضربتم مرفوع متصل, واضح ہے نا. جمع مذکر حاضر. اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ ملاتے ہیں تو یہ ان بیچ میں چلا جاتا ہے, ان منا کہ نہیں کرو گے تم انصاف, نہیں کر سکو گے تم انصاف. لا تقسطوا, یہ ان اور لن میں نے لکھا تھا, یہ 4 لفظ ہوتے ہیں. یہ شاید پچھلے سمسٹر میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا. ان, لن, کئے, اذن. ان مانا کہ, اذن مانا تو اچھا لن مانا ہرگز نہیں, یہ تو آپ پڑھتے رہتے ہیں. کئی مانا تاکہ, اور اذن کا مانا ہوتا ہے تو یہ تو, یعنی یہ تو کا مانا عام طور پر کسی جواب میں آتا ہے. جی ان مانا کہ, اور لن مانا ہرگز نہیں, یہ فیوچر کے ساتھ مضارع کو خاص کر دیتا ہے. اور کائے مانا تاکہ, اور اذن مانا تو. جب یہ فعل مضارع پر آ جائے نا, فعل مضارع سے پہلے, تو فعل مضارع کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ جب نون ہوتا ہے نون گراتے ہیں, جب نون نہیں ہوتا تو زبر دیتے ہیں. یعنی جب واحد کا صیغہ ہے اس میں زبر آتا ہے. آپ پڑھتے ہیں نا لن ینصرا, پڑھا تھا نا لن یضربا, اور جب اس کی صرف کبیر پڑھیں تو لن یضربا, لن یضربو, یہ نون گرا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مجھے یاد دلائیے گا, میں آپ کو میرے پاس ایک پیپر پوسٹ ہوگی تو میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, ہاں آپ بھی کر دیجیے. آپ بھی اس طرح کی چیزیں لقمان گروپ میں چیزیں کی بھیج دیا کریں. ویسے گروپ ہمارا اسی چیز کے لیے بنا ہے. آپ میں سے جو بھی ہو, جیسے ہم نے لم پڑھا ہے, اس طریقے کی چیزیں جو ہیں آپ شیئر کرتا رہا کریں. اچھا اب کیا ہے کہ لا تقسطوا, یہ ان کی وجہ سے نون گر گیا, یہ لا تقسطونا تھا, ان کی وجہ سے نون گرا ہے. لا تقسطونا, تم انصاف نہیں کرتے, تم انصاف نہیں کرتے ہو, نفی ہے نہیں. اور جب ان آئے گا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, ان, تو ان کی وجہ سے یہ نون گرا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے لا نفی کا ہے, یہ ان جو ہے نا یہ نصب دینے والا ہے, نصب دیتا ہے فعل مضارع. تقسطوا کیا تھا؟ ہاں دیکھیں ان آپ نے بتا دیا نا کہ یہ نصب دیتا ہے فعل مضارع کو, ناصبہ ہے, فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. لا جو ہے یہ وہ لا نفی والا ہے, نفی کا ہے نا. لا یضربو, لا یضربو, یہ وہ جو لا ہے. اور تقسطوا فعل مضارع ہے, تقسطوا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے, اور ان کی وجہ سے یہ نون گر گیا ہے. اور واو ضمیر ہاں, یعنی اگر لام کا فاصلہ آ جائے تو تب کرتا ہے, یعنی لا کا فاصلہ آ جائے نا تب کرتا ہے, تب بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. بیچ میں لا کا فاصلہ آ جائے تو عمل کرتا ہے. یہ اصل میں دیکھیں یہ بیچ میں لا بھی تو آیا ہے نا, یہ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈائریکٹ ہوتا تو عمل کرتا یقیناً, لیکن بیچ میں لا آیا ہے تب بھی کر رہا ہے, تو تب بھی کر رہا ہے. یہ لکھنے میں ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں اللہ. اچھا واو ضمیر کیا ہوگی؟ یہ واو یہ جمع مذکر غائب کی ہے, اور غائب کی نہیں, تم تقسطتے ہے نا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, حاضر کی ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع متصل, مرفوع متصل فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا. تم انصاف نہیں کر سکو گے مطلب سبجیکٹو ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تم انصاف نہیں کر سکو گے کس میں؟ فی کیا ہے؟ حرف جر. اور الیتاما جمع کون سی ہے؟
जमा मुकस्सर है। यतीम की जमा है यतामा। अच्छा, अब यतामा के ऊपर जाहिर है कि ज़ेर आनी चाहिए, लेकिन आखिर में अलिफ है ना, खड़ी अलिफ, इसकी वजह से ज़ेर ज़ाहिर नहीं हो रही। ठीक है ना, ज़ाहिर नहीं हो रही, अलिफ है ना आखिर में, तो अलिफ साकिन होता है। यानी जब फ़ी आता है तो हमने कहा फ़ी के बाद जो लफ्ज़ आता है उस पर ज़ेर होती है, ऐसा कहा था ना। लेकिन अब यतामा जो है ना, आखिर में खड़ी अलिफ है ना, तो वो जो ज़ेर है ना वो नज़र नहीं आ रही। नहीं समझ में आयशा आ गई? हाँ, नहीं, ज़ेर नज़र नहीं आती। ये इसमें मकसूर है, इसमें मकसूर यानी आखिर में अलिफ आता है, पढ़ा था हमने ना। हाँ माशाल्लाह, ये याद है आपको। लेकिन वो ज़ेर नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती, इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में आपको बताऊंगा। अगले सेमेस्टर में फाइनल ईयर में आपको बताऊंगा, अभी बताने का नहीं, उसकी तफसील है। फ़न के हु, अगर तुम, हाँ, ना कहा यन के हो, ना कहा यन के हो, तो तुम निकाह करो, ये उसका जवाब शर्त है। अगर तुम, वो है ना शर्तिया, अगर तुम्हें खौफ है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे यतीमों में, तो तुम निकाह कर लो, तो ये क्या है, जवाब शर्त। हाँ, फ़ा को हम जवाब राब्ता कहते हैं, जज़ाइया भी कहते हैं। शर्त और जवाब शर्त के दरमियान में राब्ता है। तो हम उर्दू में कहते हैं ना, अगर तुम लेट आए तो हाज़िरी नहीं लगेगी, हाँ, इनाम नहीं मिलेगा, ये जवाब होता है। शर्त वो है, हर्फ शर्त ये है, और इसके जवाब में जो उर्दू में हम तो कहते हैं, तो अरबी में फ़ा कहते हैं। जज़ाइया कह सकते हैं, जवाब शर्त भी कहते हैं। राब्ता, शर्त और जवाब शर्त के दरमियान में राब्ता। फ़ा जज़ाइया लिख लें अभी आप। हाँ, तो फ़न के हु, तुम निकाह करो, तो क्या, कौन सा फेल होगा ये? नहीं, तुम निकाह करो, अमर है ना, ऑर्डर, तुम निकाह करो, अमर है, तुम निकाह करो। अच्छा, अब देखिए, नाकाहा यन के हो, दाराबा यदरिबु, तो इसमें क्या है, इदरिब, इनके हु, इनके हा, इदरिबा, इदरिबू, इनके हु, फन के हु, यानी अगर फा हटा दें तो ये पढ़ेंगे हम इनके हु, यन के हो, यन के हो। हाँ, अभी ये हटा के अलिफ लगाते हैं तो अमर बनता है, बिल्कुल, ये हटाते हैं अलिफ लगाते हैं तो अमर बनता है, इनके। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस है ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कान हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कान हिजरतु लिदुनिया युसीबुहा व इम्राअतिन यनकिहुहा, जिसकी हिजरत औरत के लिए होगी, ये है यन के, हाँ, इसमें हा भी है, यन के हो हा, जिसकी, जो हिजरत दुनिया के लिए करता है उसको दुनिया मिलती है, और जो औरत के लिए हिजरत करता है उसको औरत मिलती है, उसे निकाह कर लेगा वो, जो सबसे पहली हदीस है बुखारी शरीफ की। जी बिल्कुल, बहुत सारी किताबों की पहली हदीस है कि जो नियत, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। जो हिजरत करता है दुनिया के लिए उसको दुनिया मिलती है, जो औरत के लिए करता है उसे निकाह कर लेगा। तो यन के हो, हाँ, निकाह कर लेगा वो उस औरत से, तो ये वही है यन के हो, जो आप, ये जो लफ्ज़ है ना, तो क्या है ये, इनके हु, हमने या को हटाया और लगाया शुरू में अलिफ, तो इनके, तुम निकाह करो, अमर बन गया। तो वाव क्या होगी, ये मरफू मुत्तसिल की ज़मीर जमा की है, और वाहिद मुखातब मरफू मुत्तसिल की, अभी सारी ज़मीरें मरफू मुत्तसिल की चल रही हैं, देख रहे हैं, और ये फेल के अंदर हैं, ये बिल्कुल फेल के साथ लगी हुई है। मेरे ख्याल में शायद इसमें कोई मंसूब मुत्तसिल नहीं होगी, मजरूर है,
مجرور حرف جر کے ساتھ بھی آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ مضاف الیہ بھی آ رہی ہیں۔ میرا خیال میں ٹائم ہو گیا، بلکہ زیادہ ہو رہا ہے، جی آپ حاضری لے لیں۔